اگر آپ نے آدمیوں سے بھی زیادہ زندہ رہنا ہے تو ایٹ لیسٹ کوالٹی کے ساتھ رہنا ہے, فنکشنل, آپ فنکشن تو کر سکو نا. تو بایو آئیڈینٹیکل ٹرمنالوجی جو ہے وچ از آئیڈینٹیکل ٹو یور بایولوجی, جس کا یہ مطلب ہے کہ جو آپ کے جسم کے اندر ہارمونس پریزنٹ ہیں اس سے آئیڈینٹیکل ہے. جو سنتھیٹک ہے وہ بھی وہی ہے. اگر میں آپ کا سلائیوا دوپہر کو چیک کروں تو اس کے اندر کوئی اور ہے. تو ہارمونس جو ہوتے ہیں وہ فلکچویٹ کرتے ہیں, ان کا لیول کبھی ایک نہیں ہوتا. اسکن لٹک رہی ہے, کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو مینوپاز ہو رہا ہے, سمٹمز آ رہے ہیں, کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. یہ تو ایجنگ ہے نا, ساری عورتوں نے 100% اس میں سے گزرنا ہے. کچھ ایسی میوٹیشنز ہوتے ہیں, ڈیزیزز ہوتے ہیں جس میں ان کو آلریڈی کہہ دیا جاتا ہے MTHFR وغیرہ کہ بھی اگر آپ لیں گے تو آپ کا بلڈ جو ہے کلاٹ ہو سکتا ہے. جن کا ویٹ زیادہ ہوتا ہے وہ موسٹلی 90% انسولین ریزسٹنٹ ہی ہوتے ہیں. ویٹ زیادہ کی ڈیفینیشن بتائیں نا. اگر میں نے آپ کو بتایا کہ بڑے اوبیز ہیں اور ان کو ہیلپ چاہیے, انسولین ریزسٹنٹ ہیں, ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہیں, تو ان کی تو آپ ہیلپ کریں. کاسمیٹک ریزن کے لیے آپ نے 15 یا 20, آپ کے آلریڈی جو ہے اتنا موٹے نہیں ہیں اور آپ نے اتنی اگریسولی لوز کیا تو مسل میس کم ہو رہا ہے. تو وہ ویوزا بڑی زبردست میڈیسن ہے فار لوبریکیشن, فار ہاٹ فلیشز, فار لوبریکیشن. زیمپیفیم کے نام سے آتی ہے, وہ بھی یوز ہوتی ہے نان ہارمونل. کویسچن یہ تھا کہ کیا کیا چیزیں ایڈ کر کے ہم اپنے ہارمونس کو دیر تک پرولونگ بھی کر سکیں اور ہماری ہیلدی لائف بھی ہو. سو واٹ ڈو یو ریکمینڈ؟ سب سے پہلے تو میں آپ کو کہوں گی کہ جتنی بھی عورتیں بلکہ مرد بھی, ان کو 25 کے بعد کولیجن وغیرہ لینا شروع کر دینا چاہیے. کولیجن ایز ان کولیجن جو ہوتا ہے پاؤڈر بھی ہوتا ہے, ٹیبلٹس بھی ہوتی ہیں, آپ کو بائی ماؤتھ لینا چاہیے. وہ جو مل رہے ہیں مارکیٹ میں. جی مارکیٹ. اچھا, دے ورک؟ وہ ایبسلیوٹلی ورک. آپ کا کولیجن ایج کے ساتھ کم ہو رہا ہے, اور جن عورتوں کو مینوپاز ہو جاتا ہے 30% ان کا کولیجن ود ان فرسٹ 5 years کم ہو جاتا ہے. Oh my God, I still have a year. Within 5 years ان کا اتنا ڈراسٹکلی کم ہوا ہے. تو آپ کو تو ویسے 20s میں اسٹارٹ کر دینا چاہیے کولیجن. آپ کا کولیجن کم ہو رہا ہے, آپ کی فیٹ کم ہو رہی ہے, تو آپ نے اس کو باہر سے لینا ہے. آپ کی ڈائٹ جو ہوتی ہے وہ آپ یخنی لو, اینیمل بیسڈ, اور ایسی میٹ لو, ریڈ میٹ وغیرہ, تو اس سے بھی کولیجن بنتا ہے. لیکن میں وہ لیتی ہوں, پائے جو ہوتے ہیں اس کی یخنی میں لیتی ہوں. لیکن وہ جو فوڈ ہے وہ آپ کو ایک سرٹن اماؤنٹ ایگزیکٹلی کتنی بھی نہیں ہے, یہی نہیں پتا. کوئی ایسا آپ کو نہیں ملے گا جی کہ اس کا RDI یعنی کہ منیمم ریکوائرمنٹ اتنا ہے, تو آپ کو سپلیمنٹ لینے ہی پڑیں گے, کیونکہ بایو اویلیبلٹی جو آپ لے رہے ہو باہر سے, جو کھا پی رہے ہو, ایک سرٹن اماؤنٹ تک دے گا. کولیجن لوز اتنی تیزی کے ساتھ ہو رہا ہے نا کہ آپ کو باہر سے لینا پڑے گا. اچھا, مجھے بتائیں کہ کون سے کولیجن آپ ریکمینڈ کرتی, کیونکہ اتنے آ رہے ہیں ایڈز بہت زیادہ. بلکہ مجھے اتنے لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمیں انڈورس کرتے ہیں. میں کہتی ہوں جب تک مجھے آپ کے پروڈکٹ پہ یقین نہیں ہوگا میں آپ کو انڈورس نہیں کروں گی. آئی ایم ایجوکیشنسٹ, میں ریسرچ اورینٹیڈ ایویڈنس بیسڈ سائنس کے اوپر بات کرتی ہوں. جو کولیجن ہے آپ نے جب اٹھانا ہے ڈبہ تو اس کے اوپر لکھا ہوگا جی بووائن یعنی کہ اینیمل بیسڈ, وہ بیسٹ ہوتا ہے. اوکے. اور اگر آپ کسی ایسے کنٹری میں رہتے ہیں جہاں پہ حلال نہیں ہے تو آپ مرین جسے کہتے ہیں مچھلی والا لے لیں, وہ اس کا مسئلہ ہی نہیں ہوگا حلال نان حلال کا. لیکن اب ہمیں کیا پتا کون سچ لکھ رہا ہے جھوٹ لکھ رہا ہے پاکستان میں. اس کے اوپر لکھا تو ہوگا مچھلی کا بنا اوکے یا اینیمل. پاکستان میں حلال نان حلال کا چکر نہیں ہے, تو آپ اینیمل بیسڈ لے سکتے ہو وچ از دا بیسٹ سورس. اوکے. اب اس پہ یہ لکھا ہوتا ہے کہ وہ ملٹی کولیجن یعنی کہ اس کے ملٹیپل ٹائپ 1, ٹائپ 2, ٹائپ 3 اینڈ اس طرح کی ٹائپس لکھے ہوں گے. وہ جتنی زیادہ ٹائپس ہوں گی اتنا بہتر ہے. اوکے. کیونکہ وہ آپ کے نیل, ہیئر, اسکن ہر چیز کو ٹارگیٹ. آپ کون سا یوز کرتی؟ میں یوز کرتی ہوں وائٹل پروٹینز کا, وہ کوشر ہے, حلال ہے, ٹھیک ہے, وہ امریکہ سے خریدتی ہوں میں. اور ایک چیز آپ نے یہ ضرور دیکھنی ہے کہ اس کے اوپر لکھا ہو ہائیڈرولائزڈ اور پیپٹائڈ. یہ بہت ضروری چیز ہے. کولیجن اگر ہائیڈرولائزڈ یا پیپٹائڈ نہیں ہوگا تو اس کی ایبزارپشن اچھی نہیں. تو آپ نے سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ ڈبے کے اوپر لکھا ہو کولیجن پیپٹائڈ یا کولیجن ہائیڈرولائزڈ, ورنہ اس کا مالیکول اتنا بڑا ہے کہ وہ ایبزارب بھی نہیں ہوگا. اور اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ جی اسکن پہ لگا لیں, جس طرح آج کل کولیجن ماسک, کولیجن کریمس, تو وہ اسکن کے اوپر ہی رہ جائے گا, وہ ایبزارب نہیں ہوتا. وہ صرف مارکیٹنگ ہے کہ کولیجن کے ماسک نہیں مجھے تو بڑا اچھا لگتا ہے, میں گلو کرتی ہوں لگانے کے بعد. وہ اس لیے کرتا ہے کیونکہ جو کریمیں یا ماسک آپ لگا رہے ہیں اس میں ہائیڈریشن ہوتی ہے. تو جب بھی آپ ہائیڈریٹنگ کوئی چیز لگاؤ گے تو آپ کو اچھا لگے گا, وقتی طور پہ آپ کی اسکن گلو کرے گی. لیکن اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ کولیجن ایبزارب ہو گیا, اس نے جا کے کولیجن نے انڈیوس کیا اندر جا کے سسٹم کو, آپ کو, تو ایسا کچھ نہیں ہے, وہ ایبزارب بھی نہیں ہو رہا اسکن سے. تو آپ کو بائی ماؤتھ ہی لینا ہے. یہ ہو گیا سیکنڈ. اس کے بعد سپلیمنٹس لینے پڑیں گے بیتاج. کون سے؟ مجھے چند سپلیمنٹس ایسے بتائیں جو کہ ہر حال میں ضروری ہیں. آدمیوں اور عورتوں کو بھی لینے چاہیے, اور مینوپازل عورتوں کو تو ضرور. میگنیزیم جو ہوتا ہے نا وہ آپ فوڈ سے لیں گے تو
100 अंडा खाएंगे, कोई 60 अंडे तो नहीं खा सकते मैग्नीशियम हासिल करने के लिए, आपको फूड से इतनी क्वांटिटी नहीं मिलती. तो होता है फूड में लेकिन इतनी अच्छी क्वांटिटी नहीं होगी, आपको सप्लीमेंट चाहिए होगा. और सबसे बड़ा मसला मैग्नीशियम का ये होता है कि वो आपके जिस्म के अंदर 60% जाके हड्डियों के अंदर होता है. तो जब आपके मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी होगी, आप ब्लड टेस्ट कराएंगे तो आपको नज़र ही नहीं आएगा, क्योंकि आपका जो हड्डियाँ हैं वो उधार देना शुरू कर देंगी आपके ब्लड को कि भाई तुम्हें ज़रूरी चाहिए माइटोकॉन्ड्रिया के लिए, दूसरे काम के लिए, एंजाइम्स के लिए, तो हमसे ले लो. तो वहाँ से क्या होगा कि आपकी बोन्स के अंदर कमी होना शुरू हो जाएगी मैग्नीशियम के, आपको पता भी नहीं चलेगा. कोई जब 60 साल के हो जाएंगे आपको तो पता चलेगा जी कि बोन्स के अंदर ऑस्टियोपोरोसिस, फ्रैक्चर होना शुरू हो गए हैं, बोन की हेल्थ ख़राब हो गई है, क्योंकि बेचारा मैग्नीशियम बोन जो है वो दे रहा था आपके बाकी सिस्टम को फंक्शन. तो इसकी वजह से मैग्नीशियम लेना. मैग्नीशियम के बड़े टाइप्स होते हैं. यूजली मैं लोगों को कहती हूँ कि अगर आपको एंग्जाइटी, डिप्रेशन हो रही है, मूड स्विंग्स हो रहे हैं, तो आप मैग्नीशियम थ्रियोनेट लें. ठीक है. जो मैग्नीशियम थ्रियोनेट है वो ब्लड, मैं वही ले रही हूँ. अगर वो पाकिस्तान में आपको नहीं मिल रहा है तो मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट ले लें. उससे नींद भी आती है. उससे नींद भी आती है, वो रात को लेना है. एंजाइटी, डिप्रेशन सारा कुछ खत्म होता है. और कुछ ऐसे होते हैं प्रोडक्ट्स जो उन्होंने फॉर्मुलेट किए होते हैं जिसमें 4-5 मैग्नीशियम मिला के दिए होते हैं, विच इज़ ऑल्सो अ गुड थिंग. उसके बाद आप देख लो कि अगर आपको बार बार इन्फेक्शंस हो रहे हैं ना तो जिंक ले लें. अगर जिंक जो होता है वो आपकी इम्यूनिटी को इंक्रीज करता है. और जो जिंक है ना वो आपको शॉर्ट टर्म के लिए लेना चाहिए, आपको ये नहीं कि कई महीने लेना है, बस 2 महीने का कोर्स किया छोड़ दिया, क्योंकि जिंक की ज़्यादती भी बुरी है और इसकी कमी भी बुरी है. और इसके क्या सिम्टम्स हैं कि कमी है? कमी में ये होता है आमतौर पे जो, क्योंकि ये आपके भी इंजाइम्स और को इंजाइम्स के लिए चाहिए होता है, हर चीज़ के लिए इंजाइम जो है ना जिंक चाहिए होता है. आपके कोलेजन की प्रोडक्शन के लिए भी जिंक चाहिए. तो जिंक आपका कोलेजन कम होना शुरू हो जाएगा, दाग धब्बे नहीं क्या कहते, झुर्रियाँ वगैरह आना शुरू हो जाएंगी. और आपका अगर बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी होगी तो जो आपका सेंस ऑफ स्मेल, सेंस ऑफ टेस्ट, आपका नोज़िया, वॉमिटिंग, डायरिया वगैरह कमी स्टार्ट हो जाएगी. और आपके बाल झड़ स्टार्ट हो जाएगा, आपकी स्किन लटकना, झुर्रियाँ आना शुरू हो जाएंगी. बाल झड़ में आपको ज़रूर जिंक देख लेना चाहिए कि उसमें मुझे जब बाल गिरना. अच्छा, आप कह रही है 2 महीने लें फिर छोड़ दें. फिर दोबारा कब लें? आप दोबारा ले सकते हैं अगर आपको लग रहा है कि जिंक का टेस्ट भी होता है, आप कम कर लें. कहने का ये मतलब है कि कुछ लोग जिंक लेते जाते हैं. मैग्नीशियम तो आप ले सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म सेफ्टी के. जिंक अगर आप लेते गए तो जिंक की ज़्यादती हो जाएगी. जब जिंक की ज़्यादती होती है तो कॉपर की कमी हो जाती है. जब कॉपर की कमी होती है तो कॉपर आपको कोलेजन के लिए चाहिए था और काफ़ी एंजाइम्स के लिए चाहिए था. तो उसकी वजह से उसकी ज़्यादती या कमी. तो साल में 2 महीने काफ़ी है. हाँ, आपने शॉर्ट कोर्स करना है, 30 मिलीग्राम्स, 50 मिलीग्राम्स, बल्कि बच्चों इम्यूनिटी इंक्रीज हो जाएगी. और फिर अगर आपको लगता है कि नहीं चलो ठीक है साल में 2 कोर्सेज करने, विच इज़ फाइन. आप अगर ज़्यादा ले लोगे तो उसका भी नोज़िया, वॉमिटिंग, डायरिया, पेट खराब हो जाएगा, बाल उसमें भी गिरना शुरू हो जाएंगे. तो कुछ लोग कह देते हैं ना जिंक जो है उसके बारे में बता रहे हैं कि जिंक की कमी हो जाए तो ज़रूर लें. साथ ये भी बता दें कि जिंक की ज़्यादती होगी ना तो उसका भी बड़ा नुकसान है. तो पूरी कंप्लीट पिक्चर लें. ओमेगा 3 जो है ना उसको बहुत ज़रूरी है लेना, क्योंकि ओमेगा 3 जो है ना क्लिनिकल रिसर्च एंड स्टडीज़ ने दिखाया है कि बाय 60-70% आपका हार्ट डिजीज़ कम हो जाएगा अगर आप ओमेगा 3 लेते हैं. उसके अंदर प्रोटीन, मैंने आपको पहले बताया था मसल मास कम हो रहा है. प्रोटीन इनटेक फॉर विमेन, मसल रेजिस्टेंस जो है, आपको जो एक्सरसाइज कर रहे हैं, वेट रेजिस्टेंस, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है. हाइड्रेशन, 2 से 3 लीटर पानी आपने पीना है. तो ये सारे आपके सप्लीमेंट्स आपको हेल्प करेंगे. और टर्मरिक जो होता है ना हल्दी, उसमें एंटी इन्फ्लेमेटोरी पावर होती है. और जो मेनोपॉज है उसमें तो हेड टू टू आपको इन्फ्लेमेशन हो रही है हर जगह की. और इन्फ्लेमेशन इज द मेन कॉज ऑफ सो मेनी डिजीजेस. तो इसकी वजह से आपको हल्दी के कैप्सूल्स भी चाहिए. टर्मरिक 500 मिलीग्राम इस तरह से ले सकते हैं. व्हाट अबाउट विटामिन डी? विटामिन डी तो बहुत ज़रूरी है. विटामिन डी जो है अगर आप साउथ एशियंस को देखें हर बंदे के अंदर कमी है. तो विटामिन D3 तो मैं बहुत रिलीजियसली खुद भी लेती हूँ. और वो जो हमारी सनी डी मिलती है 15 दिन में एक लेनी होती है. लोग इंजेक्शंस भी पीते हैं. कुछ भी कर सकते हैं. विटामिन डी के इंजेक्शंस भी हो सकते हैं, विटामिन डी के कैप्सूल्स, टैबलेट्स भी हो सकते हैं. वट एवर वर्क्स फॉर यू, जो आपके कंट्री में प्रेजेंट है, आप उसके लेवल्स भी चेक कर सकते हो कि कमी है कि नहीं. आपने उसको भी बहुत अरसे तक, ये नहीं कि आप उसकी टॉक्सिसिटी कर दें, उसके भी नुकसान हो सकते हैं. तो पेनक्रेटाइटिस उसकी वजह से भी हो सकता है अगर ज़्यादती हो जाए. तो आपने विटामिन D3 लो डोज आप लेते रहो. और उसके बाद वैसे हमारे उधर ये भी आता है कि हफ्ते में एक आपने इंजेक्शन ले लिया एंड दैट्स हाई डोज का ले लिया. यहाँ पे जो रिकमेंडेड है वो है कि आप सनी डी की मैक्सिमम 2 गोलियां महीने में, ठीक है, 15 दिन बाद. क्योंकि होता ये कि कोई भी चीज़ जब होती है ना तो हम कहते हैं कौन सी लें. जब फॉर्मुलेट करते हैं ना
تو اس کے فارمولے پہ بہت ڈپینڈ کرتا ہے. تو ہمیشہ کوئی بھی چیز چاہے وہ اسکن کی ہو, وائٹامن کی ہو, کولاجن کی ہو, اس کے اوپر ڈوز اکارڈنگ ٹو دا فارمولا لکھی ہوتی ہے, کیونکہ انہوں نے اس کے اندر اور کیا چیزیں ایڈ کی ہوئی ہیں, وہ کتنا اسٹیبل ہے, کتنا ڈوز میں لینا چاہیے, کتنا سیف ہے, وہ اوپر لکھا ہوتا ہے. تو یو ہیو ٹو فالو دا انسٹرکشنز. تو یہ چند بیسک وائٹامنس ہیں جو آپ کہتی ہیں کہ یہ سب کو لینے چاہیے. اس کے بعد بھی بہت ہیں, اور اس کے لیے آپ فنکشنل. میں وائٹامن سی بھی لیتی ہوں, کرنے کو تو بہت کچھ کر سکتے ہیں. ملٹی وائٹامن جس میں بایوٹن بھی ہوتا ہے, بی کمپلیکس بھی ہوتا ہے, میں بایوٹن علیحدہ لیتی ہوں, سب لیتی ہوں, بٹ دیز بیسکس آر بیسکس. جی اچھا جی, اب ہم وینٹی کی طرف آتے ہیں, جو کہ ہم ہلکا سا آ بھی گئے. اینڈ ایز یو سیڈ کہ آپ نے بہت اسکن ڈیزیزز کے لیے بھی کام کیا ہوا ہے اور سیکھا بھی ہے. تو سب سے پہلے تو آپ وہی بتائیں نا, وہ بچیاں جن کو PCOS ہے وہ کیا کریں؟ تو جب PCOS کی ایکنی کے ساتھ آتی دو چیزیں آ جاتی ہیں. ایک ہوتی ہے اسکن ٹریٹمنٹ جو کاسمیٹک ریزنس کے لیے ہوتا ہے, ایک ہوتا ہے اس کی انڈر لائن کاز ختم کرنی. انڈر لائن کاز میں تو جب تک ان کی انسولین ریزسٹنس, میٹفورمین وغیرہ نہیں دیں گے, مایونسٹال, آپ کا ویٹ لاس اور یہ ساری چیزیں نہیں ہوں گی, آپ کا انڈر لائن ریزن ختم نہیں ہو رہا, ایکنی بار بار آئیں گے کیونکہ وہ ہارمونل ہے. انڈر لائن ریزن کم کریں, اور اس کے بعد جو ہے نا آپ برتھ کنٹرول پہ ڈال دیتے ہیں, کیونکہ ہارمونل امبیلنس ہے تو ان کو اسٹیبل ان کے ہو جائیں گے ہارمونس, تو اب برتھ کنٹرول پہ ڈال دو. اس کے ساتھ جو ہے اسپائرینولیکٹون ایک میڈیسن ہوتی ہے جو کہ اینٹائی اینڈروجن یعنی کہ DHT جو آپ کا ہارمون ہوتا ہے نا, میل ہارمون, وہ اس کے انزائم کو جا کے الفا ریڈکٹیز اس کو کم کرتی ہے, سپریس کرتی ہے, یعنی ٹیسٹوسٹیرون سپریسنٹ, جی اس کا جو مین پوٹنٹ جو فارم ہوگی اس کو کم کرے گا. تو اسپائرینولیکٹون جو یوزلی 25 ملی گرام سے لے کے 100 ملی گرامس تک ہوتی ہے, اس میں آپ کو ہیلپ ہونا شروع ہو جائے گی. تو اسپائرینولیکٹون بھی ایکنی کے لیے دے سکتے ہیں, برتھ کنٹرول بھی دے سکتے ہیں, اور اگر پھر بھی آپ کے کم نہیں ہو رہے اور بہت زیادہ ہو رہے ہیں تو اورل جو ہوتے ہیں نا آئسوٹریٹینوئن وغیرہ اور ساری چیزیں, وہ پھر ڈرمیٹولوجسٹ وغیرہ دیتے ہیں, ان کو ہم ریفر کر دیتے ہیں. یہ تو ہو گیا جو کہ ہم بیسک علاج بیسک ہے. ایک کاسمیٹک ہوتا ہے. کاسمیٹک میں جو ہوتا ہے کہ پھر وہ آپ کو کاسمیٹک انگریڈینٹس استعمال کرنے پڑتے ہیں, کہ آپ 2% سیلسلک ایسڈ کا فیس واش استعمال کریں, اپنی بچیوں کو کہیں کہ وہ استعمال کریں. 2% سیلسلک ایسڈ, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ ایکنی کو پریونٹ کرے گا. وہ یہ نہیں کہ فیس پہ لگا کے واش کر دیں, اس کو 2 منٹ رہنے دیں تاکہ وہ ابزارب ہو جائے. یا پھر بینزل پرآکسائڈ جو اینٹی بیکٹیریل ہوتا ہے, اینٹی انفلیمیٹوری ہوتا ہے, اور اس کی کریم بھی استعمال کر سکتے ہیں. اور پھر باقاعدہ آپ کی اسکن کے روٹین ہوتی ہے کہ اس کے داغ دھبے چھائیاں کیونکہ دیسی اسکن میں رہ جاتے ہیں. تو آپ یہ بھی کہتے ہو کہ ایک ہوتی ہے اڈیپکو, پاکستان میں آتی ہے جسے اڈیپلین کہتے ہیں, ڈفرین کے نام سے بھی آتی ہے. وہ تمام ٹین ایجرز یا جن کو ہو رہے ہیں ایکنی, تو وہ بہت زبردست چیز ہوتی ہے. وہ وائٹامن A ڈیریویٹو کی ہی فارم ہے. اور اگر آپ اڈیپلین بھی جو ہے کام نہیں کر رہی, تو آپ ریٹنولز جسے کہتے ہیں نا, جو کہ ٹریٹنوئن کی اس کی اسٹرانگر فارم ہے, ٹریٹنوئن ریٹنول کی, وہ بھی اپنے اسکن پہ استعمال کر سکتے ہیں. اس کا بھی مجھے پروٹوکال بتائیں, اور کس ایج سے ریٹنول شوڈ بی پارٹ آف یور اسکن کیئر. اب اگر ایکنی ہے اور کوئی آپ کو اسکن ایشو چل رہا ہے, وہ تو پھر آپ ڈیفینیٹلی استعمال کر رہے ہیں, وہ ریگارڈلیس آف یور ایج. لیکن اگر آپ کو کوئی اسکن ایشو نہیں ہے, ایکنی نہیں ہے, آپ نے اینٹائی ایجنگ کے لیے استعمال کرنی ہے, تو پھر آپ یہ دیکھ لو کہ 25 سال کے جب آپ ہو جاتے ہیں آنورڈ, 25 سال سے نیچے جو آپ کا اسکن ہوتا ہے نا, اس کا سیلز نیچے سے یوں فیکٹری سے نئے بن رہے ہوتے ہیں. آپ کے ڈیڈ اسکن اوپر اتنے ایکومولیٹ نہیں کر رہے ہوتے, اپنے جو ڈیڈ سیلز آ نہیں رہے ہوتے. جس طرح سانپ اپنی جھلی اتار رہا ہوتا ہے, اس طرح ہماری جھلی اوپر سے اترتی جاتی ہے, نئے سیلز آتے رہتے ہیں. تو 25 سال سے پہلے تو ضروری نہیں آپ کچھ بھی استعمال کرو, منیملسٹ رہیں, آپ نے صرف موئسچرائز کرو, ہائیڈریشن کرو, اپنی ہیلدی لائف اسٹائل گزاریں سارا, اور سن اسکرین استعمال کریں تاکہ UV ریڈیشن تو مسٹ ہے. وہ تو 6 امریکن ڈرمیٹولوجی کی جو گائیڈ لائنز ہیں, 6 مہینے کا بچہ ہو گیا نا آپ کا, آپ نے باہر لے کے جانا ہے, تو یو کین یوز سن اسکرین آن دیٹ, دیٹس ریکمینڈڈ. اور کتنی اس کی وہ جو کہتے ہیں کوئی 100 پاور ہونی چاہیے, کوئی 30 بھی کافی ہے. SPF 30 اینڈ آنورڈس. SPF 30 منیمم, اس سے اوپر آپ کو فائدہ ہے, جو مرضی کرتے پھریں, آپ کی 96 to 98% جو ہے وہ کام کرے گی. منرل سن اسکرین ہونی چاہیے, کیونکہ دیسی اسکن میں وہ کم کیمیکل ریئیکشن کرتی ہے. جو کیمیکل ہوتی ہے وہ آپ کو کبھی کبھی سوٹ نہیں کرتی, اور پریگننٹ عورتیں بھی نہیں استعمال کر سکتی. تو منرل ہونی چاہیے. اور اگر ٹنٹڈ ہے جس میں ہلکا سا شیڈ ہوتا ہے نا, اس میں زنک آکسائڈ وغیرہ, آئرن آکسائڈ پریزنٹ ہوتا ہے, منرل زنک آکسائڈ جو ہوتا ہے جو منرل کہلاتی ہے, تو وہ استعمال کریں. گوئنگ بیک ٹو ٹریٹنوئن اینڈ ریٹنولز, 25 سال کے ہو گئے, اس کے بعد جو ہے آپ کی اسکن کا جو ٹرن اوور ہے نا نئے سیلز بننے کا, وہ ذرا کم ہو گیا, سلو ڈاؤن ہو گیا. تو آپ نے اپنی اسکن کے روٹین میں ایڈ کر لیں ریٹنولز. اسٹارٹ آپ کریں گے ریٹنولز, کیونکہ وہ مائلڈر فارم ہے. پھر جب آپ کی اسکن ذرا تگڑی ہو جائے گی, سینسٹیوٹی ختم ہو جائے گی, تو پھر آپ آہستہ آہستہ ٹریٹنوئن پہ چلے جائیں. ٹریٹنوئن اس کا بڑا بھائی ہے,
ایک ہی کلاس ہے, وائٹامن اے ڈیریویٹیو ہیں, اور پچھلے دنوں بہت زیادہ کچھ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا جی ٹریٹنوئن استعمال کریں گے نا اسکن تھن ہو جائے گی. ہاں یہ میں سنا ہے ہم نے. ہاں ایسا کچھ نہیں ہے. 40 سال سے زیادہ کا ڈیٹا ہے, سیفٹی ڈیٹا اینڈ دا ڈیٹا وچ پرووز کہ دس از دا بیسٹ اینٹی ایجنگ ایجنٹ. آپ کا ٹیکسچر, داغ, دھبے, چائیاں, ایکنی, یو نیم اٹ, اینڈ یور اسکن ٹائٹنز. یس پورلیس. ایبسلیوٹلی. آپ کے پورس جو ہے وہ آپ کو لگے گا جیسے شرنک ہو رہے ہیں, حالانکہ پورس آپ کی نارمل انیٹمی ہوتی ہے, دیکھیں وہ گند نکل جاتا ہے سارا, ختم کبھی نہیں ہوتے, شرنک ہو جاتے ہیں تھوڑے سے, لیکن دے آر گونا بی وتھ یو. ٹریٹنوئن از مسٹ. آپ نے ریٹنول استعمال کیے, جب اسکن ٹالریٹ کرنا شروع کر دیا تو آپ اچھا اسٹارٹ ہم نے کیا, کہتے ہیں پی سائز لیا ریٹنول, اور اس کو ہم نے بس یہاں بس دیٹس اٹ. آپ کو پتہ ہے میں کتنے عرصے سے کر رہی ہوں, اور میں پی سائز کوئی نہیں کرتی, میں ٹب کے ٹب ختم کر دیتی ہوں. لیکن دین آئی ایم پرو. اب یہ چیز میں کسی لے مین کو کہہ دوں, ان کا تو پیلنگ سٹارٹ ہو جائے گی. اچھا ڈاکٹر صاحب دوسرا میں نے یہ بھی پوچھنا, دیر لاٹ آف یو نو کاسمیٹک کمپنیز ہو کلیم کہ ہمارے اس میں ریٹنول ہے اور یہ ہے, وہ ٹھیک ہوتی ہے یا آپ کو کیمسٹ سے جو ایک ریٹنول ٹیوب ملتی ہے وہ لینی چاہیے؟ پتہ ہے کیا, پاکستان کے ساتھ جو میں ابھی کام بہت زیادہ کر رہی ہوں, اور میرا سارا ایجوکیشنل اویئرنیس ہی ہے, یہاں پہ میں آتی ہوں ہر 2-3 مہینے بعد, اور لوگ مجھے کہتے ہیں آپ بتائیں کون سا پروڈکٹ. مجھے سب سے بڑا مسئلہ یہاں پہ یہ ہو رہا ہے کہ جب آپ پروڈکٹ اٹھاتے ہیں اس کے اوپر انگریڈینٹس نہیں لکھے ہوتے, کوئی ڈسکلوز ہی نہیں کر رہا کہ بھائی ڈالا کیا آپ نے اندر. یہ تو بیسک رائٹ ہے. آپ کوئی امریکن پروڈکٹ اٹھا کے دیکھ لیں, کوئی ایسی نیشن جو کہ ڈیولپڈ ہے, اس کے اندر سب سے پہلے آپ کو بتانا پڑتا ہے جو آپ چیز بیچ رہے ہیں اس کے اندر ہلدی ہے, اس کے اندر قیمہ ڈالا ہوا ہے, اس کے اندر مرچ ہے, کیا یو ہیو ٹو ڈسکلوز انگریڈینٹس. کم از کم بیسک انگریڈینٹس یا 5, 6, 10, 12 تو لکھے ہونے چاہیے, اور اس کے بعد اس کی پرسنٹیج. آپ نے ریٹنول کتنا ڈالا ہے, 0.3% ڈالا ہے, 0.5% مل رہا ہے, 0.5 ڈالا ہے یا کیا. اب ایک ہوتی ہے میڈیکیٹڈ پہ لکھا ہوتا ہے 0.025. میں وہی پوچھ رہی کہ ہم نے وہ لینی ہے کہ جو مل رہی ہیں. تو اگر میڈیکیٹڈ ہے نا تو اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے, تو آپ نے ہمیشہ لوسٹ ڈوز سے اسٹارٹ کرنا ہے. لوسٹ از لائک 0.025. ہاں 0.025. وہ آپ میں نے وہاں سے اسٹارٹ کیا تھا, پھر میں آگے چلے گی. پہلے آپ ہفتے میں 1 دن لگاتے ہیں, ہفتے میں 1 دن لگانا ہے کیونکہ آپ نے دیکھنا ہے کہ ٹالریٹ کرتی ہے کہ نہیں. پھر اگلے ہفتے 2 دفعہ لگائیں, پھر اس سے اگلے ہفتے 3, پھر اس سے اگلے 4, پھر 5. آپ نے ہفتے میں 5 نائٹس کو لگانا ہے. ٹھیک ہے. اور باقی 2 نائٹس کیا کرنا ہے, باقی 2 نائٹس آپ نے اپنی اسکن کو ایکسفولیٹ کرنا ہے. اس میں ایکسفولیٹنگ ایجنٹ آ جاتے ہیں, کیونکہ آپ کے اب ڈیڈ سیلز بن رہے ہیں, آپ کی وہ چھوٹی یانگ. تو وہ کیسے کرنا ہے ہم نے؟ ایکسفولیٹنگ ایجنٹ کے ٹائپس ہوتے ہیں بے تحاشا. اس میں آ جاتے ہیں AHA الفا ہائیڈروکسی ایسڈس, BHA بیٹا ہائیڈروکسی ایسڈس, اور PHA وغیرہ آ جاتے ہیں. تو وہ ڈیٹیل ہو جائے گی. آپ دیسی اسکن کے لیے دیکھ لیں کہ الفا ہائیڈروکسی ایسڈ میں گلائکولک ایسڈ وغیرہ آ جاتا ہے. میں دیسی اسکن کو کہتی ہوں کہ آپ الفا ہائیڈروکسی ایسڈ کی ٹائپس منڈیلک ایسڈ بھی ہوتا ہے, لیکٹک ایسڈ بھی ہوتا ہے. اگر آپ بہت سینسٹیو ہیں نا تو آپ استعمال کرنا شروع کر دیں منڈیلک ایسڈ. اگر آپ منڈیلک 2 دن پہلے ہفتے 1 نائٹ استعمال کریں. اگر آپ ٹالریٹ کر سکتے ہیں تو پھر آپ آہستہ آہستہ یہ روٹین آہستہ آہستہ آپ نے اختیار کرنی ہے. یہ نہیں کہ ساری چیزیں اکٹھی استعمال کرنی شروع کر دیں. آپ نے ایک پروڈکٹ ایک ٹائم پہ, جب آپ کو لگے یہ مجھے سوٹ کر رہا ہے تو دوسرا پروڈکٹ ایڈ کریں. اس میں پھر ہفتے میں جو باقی 2 نائٹس ہیں آپ 2 دفعہ کریں. میری اسکن جو ہے بہت سینسٹیو نہیں ہے, لیکن مجھے ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ میری آلریڈی سافٹ اسکن ہے, کوئی ایکنی کا ایشو نہیں, کوئی ٹیکسچر کا ایشو نہیں. تو میں ایکسفولیٹنگ ایجنٹ پھر میں ہفتے میں 1 دفعہ کرتی ہوں, کبھی کبھی 2 ہفتے کے بعد 1 دفعہ. تو یو ہیو ٹو کسٹمائز یور تھنگ, اور کبھی کبھی آپ مہینے میں 1 دفعہ کرتے ہو. ٹھیک ہے. لیکن جو عام طور پہ جن کو ایشوز چل رہے ہیں, جن کی اسکن اتنی ڈل ہو جاتی ہے, وہ ہفتے میں 2 دفعہ کریں, اور باقی 5 دن ریٹنولز. جب وہ ریٹنولز پہلے شروع کرنے تھے وہ لائٹر ہوتے ہیں. جب آپ نے ٹریٹنوئن کیا تو 0.025, اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ 0.05, اور اس کے بعد جو لاسٹ ڈوز ہوتی ہے اس کی 0.1%. لیکن کلینکل ریسرچ نے دکھایا ہے کہ اگر آپ کنسسٹنٹ ہیں 0.05 پہ بھی, اور تو اس کے رزلٹ بھی وہی آئیں گے, اور لیس اریٹیشن ہوگی. آپ 0.1 پہ بھی چلے گئے تو کوئی بہت مار کھا نہیں پڑے گا. تو اس لیے آپ کی جو اسکن جہاں ٹالریٹ کر رہی ہے, آپ کو فلیکینس, ریڈنس, پیلنگ نہیں ہو رہی, اسی ڈوز پہ رک جائیں. لیکن شروع میں تو پیلنگ ہوتی ہے ڈاکٹر صاحبہ, اس کو کہتے ہیں ریٹنول اگلیز. ٹھیک ہے. وہ آپ کا 1 یا 2 ہفتے رہتے ہیں, میکسیمم 3. اگر اس کے بعد بھی ہو تو یہ دیکھ لیں کہ کوئی نیا بریک آؤٹ تو نہیں ہو رہا اسکن ایشو کا. یہ صرف اگلیز تھے تو آہستہ آہستہ 3-4 ہفتے میں ختم ہو جائیں گے. اس کا پہچان کیا ہوگی,
زیادہ تر آپ کو ڈرائینس فلیکینس سارا کچھ ہوگا, لیکن آپ کے جو ایکنی ہے وہ نئی نئی جگہوں پہ نکلنا شروع ہو جائیں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا ایکنی کا بریک آؤٹ ہو رہا ہے. اور اگر آپ کے جہاں پہ پہلے نکلتے تھے اور اب آپ نے ریٹنول یا ٹریٹنوئن لگانا شروع کیا اور اسی جگہ پہ آپ کے ڈرائنس پیلنگ ہو رہی ہے اور وہیں پہ نکل رہے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ چیزیں وہاں پریزنٹ تھیں آلریڈی. جب آپ نے اوپر سے ٹریٹنوئن لگانا شروع کیا تو آپ نے ایک طرح سے ایک جو ڈھکی چھپی چیزیں تھیں وہ جلدی نکل کے باہر آ گئی. نکلنا انہوں نے تھا باہر, آپ کے یوز کرنے کی وجہ سے جلدی باہر آ گئی, تو ریٹنول اگلیز ہیں. تو آپ کی نئی جگہوں پہ کوئی مسئلہ نہیں ہو رہا, پرانی جگہ. بٹ آفٹر یوزنگ اٹ فار اے منتھ آپ کی کوئی فلیکنگ اور وہ نہیں رہنا چاہیے, اور آپ کی اسکن ٹالریٹ کرنا شروع کر دے گی. پھر آہستہ آہستہ آپ اس کی ڈوز بھی انکریز کر سکتے ہو اور اس کی فریکوینسی دا ٹائم یو یوز اٹ وہ بھی انکریز کر سکتے ہو. اینڈ سیکنڈلی اس کا استعمال کرتے ہوئے سن اسکرین از اے مسٹ ایون اف یو ار انڈورز. اور آپ نے رات کو استعمال کرنا ہے یہ, کیونکہ اگر آپ دن کو استعمال کریں, یہ جو ٹریٹنوئن ریٹنولز یہ ہمیشہ رات کو استعمال کریں. بالکل ٹھیک بات ہے, دس از یور نائٹ کٹ. جی. اور اگر آپ نے سن اسکرین کی بات کی تھی, تو سن اسکرین اگر آپ کسی ونڈو کے پاس بیٹھے ہو تو وہاں سے بھی یو وی اندر آ سکتی ہے. تو پھر میں تو صبح اٹھتے ہی لگا لیتی ہوں, تو آپ سن اسکرین لگائیں. اگر آپ صرف اس طرح بند کمروں میں بیٹھے ہوئے اگر نہیں بھی لگائیں گے تو چلے گا. آلرائٹ. اچھا, یہ تو اسکن کا آپ نے ہمیں یہ بتایا, اور کوئی ٹرکس بتائیں کہ آپ کی اسکن اتنی خوبصورت کیوں؟ تھینک یو سو مچ. آئی ایم شیور اٹس جینیٹکس ایز ویل. جینیٹکس کے علاوہ میں ہائیڈریشن, میری 2 سے 3 لیٹر پانی کے اندر میں کولیجن, پروٹین, ملٹی وائٹامنس, سپلیمنٹس, ایکسرسائز. آئی ایم این ایوڈ ہائیکر, آئی ہائیک ا لاٹ. واو. میں بہت. اینڈ یو ڈونٹ اسموک, یو ار ہیلدی پرسن. میں مسل میس, ویٹ ٹریننگ اور اس کے بعد ماؤنٹینئرنگ, ساری چیزوں میں میری ایکٹیویٹیز ایسی ہوتی ہیں. اس کے ساتھ جو ہے نا میں آپ کو بتاؤں گی کہ جتنے بھی پروسیجرز لوگ کہتے ہیں, میں نے زندگی میں ایک دفعہ ہائیڈرا فیشیل کرایا, اور وہ پتہ ہے کیوں کروایا, کیونکہ میرے آفس والوں نے کہا جی ہائیڈرا فیشیل جو ہے نا وہ بہت, اور چونکہ اب میں بولتی ہوں ان چیزوں کے اوپر تو مجھے ہوتا ہے کہ اچھا ٹیسٹ کر کے دیکھیں کیا ہے. تو جب میں نے کرایا اور اس کے بعد مجھے کوئی رزلٹ نہیں آئے, انہوں نے کہا آپ کی اسکن پہلے ہی گلو کر رہی تھی, آپ پہلے اپنی اسکن خراب کر کے آئیں تو آپ کو رزلٹ آئے. تو میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. یہ تو کہنے کا یہ مطلب ہے کہ جتنے بھی کاسمیٹک پروسیجرس ہیں, جتنی بھی آپ چیزیں کروا رہے ہیں, اگر آپ پراپرلی ریلیجیسلی ایوری ڈے اسکن کیئر کر رہے ہیں نا, تو آپ کو ان کی نیڈ, اس کی ضرورت کم سے کم ہو جائے گی. ڈاکٹر صاحب, یہ بھی اب ایک کنٹروورسی ہوتی ہے کہ جتنے بھی لیزرز جن میں ہیٹ ہوتی ہے دے آر ایکچولی بیڈ فار یو, اور آپ کا کولیجن شرنک کرتے ہیں. جی, اب مسئلہ یہ ہے کہ کوئی بھی چیز بندر کے ہاتھ تیلی لگ جائے گی تو پورے جنگل کو جلا دے گا, اور وہی تیلی کسی کے اچھے ہاتھ میں ہوگی تو وہ ہیٹ کو اچھے پرپز کے لیے استعمال کر سکتا ہے. یہ جتنی بھی چیزیں ہیں نا, لیزر ہو گئے, کاسمیٹک پروسیجرز ہو گئے, آپ اسکن ٹائٹننگ کے, ریجوونیشن کے, فلرز, بوٹاکس, کسی ایک صحیح ایکسپرٹ کے ہاتھ میں ہے, اٹ کین ورکس ونڈرس. اور اگر کسی ایسے جو ڈاکٹر نہیں ہے, یا برائے نام ڈاکٹر ہے, یا اس نے پریکٹس نہیں کی میڈیسن, یا صرف کورسز کیے ہیں چھوٹے سے اور پریکٹس نہیں کیا, تو وہ تو تباہی اتار سکتا ہے آپ کے فیس پہ. میں تو بہت زیادہ کیئرفل ہوں. میں آئی لو مائی فیس, ایبسولوٹلی آل ویمن لو دیئر فیس. آپ کیسے اپنی ایک اتنی خوبصورت چیز کسی کے سامنے پیش کر سکتے ہو اور اسے کہیں جی ایکسپیریمنٹ کرو اس پہ, یا اس پہ کام کرو. یہ جو ہیٹنگ والا چکر ہے نا, یہ مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ بڑی اچھی چیزیں ہیں, لیزر بہت زبردست ہیٹنگ آئے ہوئے ہیں ہائیفو کے نام سے, اور اس کے بعد التھیراپی, تھرماج, یہ ڈفرینٹ کنٹریز یہ ڈفرینٹ کنٹریز میں ڈفرینٹ طریقے, نام بدل جائے گا. کچھ میں الٹرا ساؤنڈ کی انرجی یوز ہو رہی ہے, کچھ میں RF یوز ہو رہا ہے, ریڈیو فریکوینسی کی. یہ سارے ہیٹ پیدا کر رہے ہیں. اب اگر آپ کو ملازمہ ہے اسکن کا داغ دھبے, اور میں نے یہ بھی سنا سامنے لوگوں کو اوائڈ کرنا چاہیے. ملازمہ ہے اگر آپ کا, تو بہت زیادہ خطرہ ہے کہ وہ آپ کو ایگزیسربیٹ نہ کر دے اگر غلط ہاتھ میں ہے. اور چھائیاں ایک بات, اور چھائیں وہ ڈبل ہو کے واپس آئے, ہم تو کرانے گئے تھے اچھا بننے, ہمارا تو ڈبل کام خراب ہو گیا. ایک یہ بات. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کسی ڈاکٹر کے پاس گئے ہو اور وہاں پہ وہ ایک ہی لاٹھی سے سب کو ہانک رہے ہیں, کیونکہ یہ جو مشینیں ہوتی ہیں نا, ان کے اوپر سیٹنگز ہوتی ہیں, یہ بڑی کمپلیکیٹڈ ہوتی ہیں. ان کے اوپر آپ نے اگر ایک اس کا ہوتا ہے نا وہ جس سے کام کر رہے ہوتے ہیں آپ, اس سے اگر وہ ٹرانسڈیوسر آپ نے اس کی سیٹنگ نہیں بدلی, 4 ملی میٹر تک ڈیپ جا رہا ہے, 2 ملی میٹر تک سپرفیشل رہ رہا ہے. اب اگر آپ کے یہاں پہ فیٹ ہے اور آپ انہیں کہتے ہیں کہ جی میں نے یہ ہائیفو کرانا ہے, اگر وہ ایک ہی سیٹنگ سے یہاں پہ بھی کر رہے ہیں تو یہاں فیٹ لاس ٹھیک ہے, یو وانٹیڈ اٹ, لیکن یہاں پہ آپ کو فیٹ لاس نہیں کرنا. آپ کو وہ سیٹنگ چینج کیے بغیر اندھا دھند پورے فیس کے اوپر ایک ہی سیٹنگ کیے جا رہے ہیں, تو آپ کو وہاں سے فیٹ لاس ہو جائے گا. یہ کرنے والے کو پتہ ہونا چاہیے کہ کون سے
ایریے پہ فیس کے میں نے کس سیٹنگ سے کرنا ہے, کہاں پہ میں نے سیٹنگ بدلنی ہے. اور اس کی سب سے بڑی بات ہے جب آپ یہ کروانے جاتے ہو آپ کو چاہیے آپ ریسرچ کرو اور یہ کویسچن ڈاکٹر سے پوچھو. جی, اور وہاں جا کے ہم جس طرح سو جاتے ہیں کر لو جو کرنا ہے. آپ نے ایجوکیٹ نہیں کیا اپنے آپ کو تو اس کو کیا ضرورت ہے, انہوں نے پیسے کمانے ہیں, پورے فیس پہ آپ کو ہائفو کر دیا ایک ہی سیٹنگ کے ساتھ, تو آپ کی تو ہر جگہ سے پھر ایک ہی کام ہو رہا ہے, آپ کا فیٹ لاس ہوگا کیونکہ یہ ہیٹ ہے. تو جو بھی ہیٹنگ ہوگی وہاں سے ان دا لانگ رن اگر آپ کراتے رہیں گے تو آپ کا ہیٹنگ سے فیٹ لاس ہوتا ہے, اور فیٹ تو آپ نے بچانا ہے کیونکہ آپ کا بیبی فیٹ ہوتا ہے 25-30 تک, پھر آہستہ آہستہ جب بیبی فیٹ جاتا ہے تو آپ کو پتا ہے آپ کا منہ یہاں سے پہلے ہی پتلا ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو اب اگر آپ sometimes you have to gain a little to look nice. اور اگر جوان لڑکیاں یہ چیزیں کروا رہی ہیں, I don't know why but they are, کیونکہ مطلب تھریڈس بھی کرا رہی ہیں, کھچ کے ایک سرٹن لک چاہیے اور چیزل فیس چاہیے. آپ یہ دیکھیں کہ جب تک آپ یہ جوان ہوں گے آپ کو تو ویسے بھی ضرورت نہیں ہے, آپ کے رزلٹ اچھے آئیں گے کیونکہ فیٹ پریزنٹ ہے, لیکن جب آپ یہ لانگ ٹرم میں دیکھیں گے تو آپ کی فیٹ کم ہو رہی ہے اور اس میں تھریڈ جب پڑے گا اور پھر لائنیں نظر آئیں گی, اور پھر جب یہ چیز ختم ہوتی ہے, میں نے تھریڈ کروایا جی, میں جا کے وہ کتنی چیزل فیس آ گیا, مجھے عادت پڑ گئی نا اچھا دکھنے کی, لیکن مجھے ایسی لک چاہیے, وہ تو ساری عمر کے لیے نہیں رہنا. جب وہ ختم ہوگا تو ڈبل اب وہ واپس آئے گا اپنی جگہ پہ, تو آپ کو لگے گا میری اسکن لٹک گئی ہے, اور جب آپ کو اسکن لٹکی ہوئی لگے گی یہ نشہ ہے, تو پھر آپ people are addicted to it. Yes, you want that look. یہ you want that look, پھر آپ واپس بار بار جس طرح گورے لگ رہے ہیں انجیکشن نشہ, آپ you want that look, آپ بھاگے بھاگے واپس جائیں گے, آپ اس چیز کو چھوڑ نہیں سکتے. اور اس انسیکیورٹی کے اوپر پیسے کون کما رہا ہے؟ اسکن انڈسٹری, بیوٹی انڈسٹری, جن لوگوں نے اسپاس کھولے ہوئے ہر جگہ, اینڈ دے آر جسٹ ناٹ ٹیلنگ دا ٹروتھ کہ بھائی اس اسٹیج سے پہلے آپ کو نہیں کرانا چاہیے. اگر آپ اسکن کیئر ہی کر لو گے نا گڈ انف, اس کے بعد ایک سرٹن ایج آ جائے گی 40s-50s میں جا کے ویئر یو نیڈ ہیلپ. اس ٹائم پہ رائٹ بندہ رائٹ جگہ پہ سمجھتے ہوئے, لیزر ہو رہی ہے ہر جگہ, لیزر کے اتنے اسپیشلسٹ ہیں, آپ کے ریجوینیشن کے اتنے اسپیشلسٹ ہیں, انہوں نے اسپیشلائز نہیں کیا ہوتا, بس چھوٹا موٹا سیکھ لیا اور اسی سے پورے فیس پہ وہی کام کیے جا رہے ہیں, تو رزلٹ تو اس کے اچھے نہیں آ سکتے نا. کروانا ہے تو کسی اسپیشلسٹ کے پاس جائیں جس کو پتہ ہے کہ اس مشین کے یہ سیٹنگس ہیں اور اس کی ڈیپتھ میں جانتا ہوں, اس کا نالج ہونا چاہیے سائنٹیفک کہ یہ مشین کی 10 سیٹنگز ہیں تو یہ والی سیٹنگ یہاں کرنی ہے. تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ کس کو یہ نالج ہے؟ پتہ ہے جب آپ آفس جاتے ہیں نا تو وہاں پہ آپ, ایک تو یہ پاکستان کا بڑا مسئلہ ہے, ویسے یہ باہر کے کنٹریز کا مسئلہ نہیں ہے, آپ ایک تو یہاں لوگ شیئر نہیں کرتے, یہاں کی عورتیں اگر کچھ کرائی لی ہے پتہ ہی چل گیا کہ اچھا I am the only woman who shares it like openly. Why don't you tell others کہ یار یہاں پہ نقصان ہو جائے گا, یہ والا تو ڈبل کر دے گا آپ کی چھائیاں, یہاں پہ مت جاؤ, یا آپ دیکھو کہ اس کے جو اور جہاں فائدہ ہے وہ بھی بتاؤ. ہاں, اور جو 5 سال پرانے کلائنٹس ہیں ان کی شکلیں جا کے دیکھیں, not the young people. یوتھ بائی اٹ سیلف خوبصورتی ہوتی ہے, ان کو تو ان کو پتہ چلے گا جب when they're in 40s and 50s. And you should have knowledge yourself so you can question the doctor. اور یہ ہم بہت اچھے لگ رہے ہیں, ہم 30s, آپ کو تو ویسے ہی اچھا لگنا چاہیے, you don't even need that procedure. اچھا, اب جب وہ ان کو پتہ چلے گا, جو ینگ لڑکیاں ہیں نا, ان کو میں ابھی بھی کھل کے بتا رہی ہوں, when they're in 40s and 50s تب پتہ چلے گا کہ یہ کتنے حسین ہیں. That's when the demarcation and the line comes کہ آپ کتنے فٹ ہو. 20s-30s میں تو ویسے ہی آپ کی خوبصورتی ہوتی ہے یوتھ کی, آپ کا جوبن آیا ہوتا ہے, آپ نے کمپیئر کرنا ہے نا, تو جا کے 40s-50s کی عورتوں کو دیکھیں کہ کون فٹ ہے, کس نے اپنے آپ کو کیسا رکھا ہوا ہے, اور کس کیا کیا تھا, جس کا رزلٹ آپ کو لانگ ٹرم میں جا کے نقصان ہوگا. تو آپ کے اگر کوئی آپ کو نظر آتا ہے کہ وہاں 40s-50s کی عورتیں ہیں اور وہ 5 سال کے وہاں کی کلائنٹ ہیں, 10 سال کی کلائنٹ ہیں, اور ان کے رزلٹ اچھے آ رہے ہیں, ان کے بے تحاشا بوٹاکس کی طرح انہوں نے کام خراب نہیں کیے ہوئے. بوٹاکس چھوڑے, فلرز, oh my god, بوٹاکس تو اچھی چیز ہے, وہ تو میں بھی ہلکا سا کرتی ہوں, لیکن فلرز جو ہیں وہ اگر کرا کے چہرے خراب کر لیے ہیں, اتنے بڑے بڑے لپس کر لیے ہیں, آپ نے ہیٹنگ کرا کے فیٹ لاس کر لیا ہے, تو اس کے رزلٹ رائٹ اوے نہیں آتے. اس کے رزلٹ آپ کو 5-10 سال میں پتہ چلیں گے. تو اگر ایسے لوگ آپ کے جاننے والے ہیں تو ان کو دیکھیں کہ یہ رزلٹ کس پہ ہو رہا ہے, ان کے کلائنٹ کیسے ہیں. وہ مشکل کام ہے کیونکہ کوئی بتائے گا ہی نہیں, اور جو اچھا نہیں لگ رہا وہ تو بالکل بھی نہیں بتائے گا. اور اس کے بعد جو آفس میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یوزلی ان کی شکلیں کیسی ہیں. کبھی کبھی آفس میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں جنہوں نے اپنی ان کے اوپر ایکسپیریمنٹ ہو رہے ہوتے ہیں, اینڈ یو کین ٹیل کہ وہ کیسے دکھتے ہیں. ڈو یو وانٹ دیٹ لک اور یو وانٹ اے سٹل لک, تو کافی ہیلپ ہو جاتی ہے. سب سے بڑا کام یہ ہوگا کہ خود کو ایجوکیٹ کریں. ایگزیکٹلی, جب تک خود کو ایجوکیٹ نہیں کریں گے, مجھے پیسے آ رہے ہیں, مجھے کیا ضرورت ہے آپ کو ایجوکیٹ کرنے کی. یو آر میکنگ تھنگز ایزی فار می, میک اٹ ڈیفیکلٹ فار دیم. بتاؤ, پوچھو. ایجوکیٹڈ کنزیومر جب آپ سے بات کرتا ہے نا, تو آپ
کچھ عرصے کے لیے نہیں اس پہ کام کریں گے, پھر نہیں کریں گے. جب آپ کی تھوڑی سی مارکیٹنگ نیچے جائے گی, پتہ چلے یہ تو کویشچن کرتے ہیں, مجھے انگریڈینٹ بتانے پڑیں گے کہ میری کریم میں کیا انگریڈینٹ اور یہ 2 نمبر نہیں ہے اور اس کی پرسنٹیج کیا ہے, آپ خریدنا بند کر دیں. لوگوں کے پاس چوائس نہیں ہوگی, دے وڈ ہیو ٹو کم کلین. اچھا, یہ تو یہ ہو گئی. اور بتائیں اینٹائی ایجنگ ہم کس طرح کر سکتے ہیں؟ اینٹائی ایجنگ میں ٹریٹنوئن از نمبر 1 تھنگ, ہو گیا, وہ مسٹ ہے آپ کے لیے. اور اس کے ساتھ میں یوز کرتی ہوں پیپٹائڈس. پیپٹائڈس کی بے تحاشا ٹائپس ہوتی ہیں, یہ کریمز میں آپ کو ملتا ہے. اور اس کے جس طرح میٹرکسل جس میں آ جاتا ہے, ہیگزا پیپٹائڈ اور کاپر پیپٹائڈس, وہ میری صبح کی روٹین میں شامل ہوتا ہے, رات کی روٹین میں شامل ہوتا ہے, موئسچرائزر کے فارم میں شامل ہوتا ہے, سیرمز کے طور پہ شامل ہوتا ہے. تو اگر آپ پیپٹائڈس یا کاپر پیپٹائڈس کو کمبائن کریں گے ٹریٹنوئن کے ساتھ تو زبردست اینٹائی ایجنگ ہے. اچھا, میں اس کو اس طرح کیسے, آپ کی اپلیکیشن کیا ہے؟ سب سے پہلے کیا منہ دھو کے لگایا؟ میں اپنی روٹین بتا دیتی ہوں. صبح جب میں اٹھتی ہوں نا, تو سب سے پہلے, چونکہ میں ایسی کنٹری میں رہتی ہوں جہاں اتنا مٹی گھٹا پولوشن ہے, تو مجھے فیس واش کی ضرورت نہیں. اگر آپ یہاں رہتے ہو تو فیس واش کرو. میں سمپل پانی سے منہ دھونے کے بعد وائٹامن سی لگاتی ہوں. ٹھیک ہے. وائٹامن سی کے بعد میں بالکل ڈفرینٹ چیزیں استعمال کرتی ہوں, کیونکہ میں بہت سالوں سے استعمال کر رہی ہوں, میری اسکن پکی ہو گئی ہوئی ہے. آپ ایسے کر کے وائٹامن سی لگا لیا. اس کے بعد اگر آپ کے پاس کوئی اور سیرم ہے, نائسینامائڈ یا ایزیلک ایسڈ, وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں, ڈپینڈنگ کہ آپ کی نیڈ کیا ہے. میں صرف اینٹائی ایجنگ کرتی ہوں, تو وائٹامن سی کے بعد میں یوز کرتی ہوں موئسچرائزرس. میرے موئسچرائزرس میں پیپٹائڈ یا سیرامائڈ پریزنٹ ہوتے ہیں. اس کے بعد سن اسکرین, اور اس کے بعد پھر میں آفس چلی جاتی ہوں, اور پھر میں سارا دن 2-3 لیٹر پانی کولیجن کے ساتھ پیتی رہتی ہوں اور ملٹی وائٹامنس لیتی رہتی ہوں. دوپہر کو جب میں آتی ہوں تو تب میں اپنا کاپر پیپٹائڈ لگا لیتی ہوں. اوکے, ٹھیک ہے. اور پھر شام کو, لوگ ویسے 2 دن کرتے ہیں, 2 دفعہ کرتے ہیں, میں دوپہر کو بھی کاپر پیپٹائڈ لگا لیتی ہوں, اور رات کو میں کیا کرتی ہوں کہ فیس واش کرتی ہوں. رات کو میں ضرور کرتی ہوں, کیونکہ میک اپ آپ نے اتارنا, سارا اپنے پورز کلین کرنے ہیں. اس کے بعد پھر میں ریٹنولز, اب میں ٹریٹنوئن پہ ہوں تو میں ٹریٹنوئن استعمال کرتی ہوں. اور منہ دھو کے آپ نے پہلے وہ لگایا, ڈرائی ہونے دیا, اور اس کے بعد جو ہے میں سیدھا استعمال کرتی ہوں ٹریٹنوئن. ٹھیک ہے. اور ہفتے میں 5 دن, اور میں نے بتایا تھا کہ میں اس کے اوپر آپ کچھ نہیں لگا. اس کے بعد پھر ہیوی موئسچرائزر. اچھا. اور اس موئسچرائزر میں بھی میرا موئسچرائزر تو آپ, میں ہر 2-3 گھنٹے بعد استعمال کرتی ہوں. میرے بیگز میں موئسچرائزر پڑے ہوتے ہیں, میری ہینڈ کریم بیگز میں ہوتی ہے. ہر موئسچرائزر میں کسی میں ہوتا ہے ہائلورونک ایسڈ, کسی میں پیپٹائڈ, کسی میں سیرامائڈ. میں ڈفرینٹ یہ پروڈکٹس استعمال کرتی رہتی ہوں, بیکاز آل آف دیم دے آر ویری ہیلتھی فار دا اسکن بیریئر. ایک چیز میں کبھی کبھی یہ بھی کرتی ہوں کہ جب میں فیس واش کر لیتی ہوں نا, تو میں اسنیل میوسن بھی یوز کرتی ہوں. وہ کیا ہے؟ میں نے سنا بہت ہے. واٹس دیٹ؟ آپ کو یا تو یو وڈ لو اٹ یا یو وڈ ہیٹ اٹ. وائی؟ کیونکہ وہ بالکل لجا جسے کہتے ہیں, وہ جس طرح واقعی لکیر سی بن جاتی ہے نا, اس کیا کہیں گے اردو میں, کہ لیسی, جس طرح سری پائی کی لیس ہوتی ہے وہ اس طرح کا ہوتا ہے. تو اسنیل میوسن کیا ہے, کورین پروڈکٹ ہے, انہوں نے اسنیل کے میوسن پیدا ہو رہا ہوتا ہے, جو کہ امائنو گلیکوسائڈس وغیرہ جس طرح ہائلورونک ایسڈ وغیرہ میں بھی پریزنٹ ہوتے ہیں, وہ پریزنٹ ہوتے ہیں اس کے اندر, اور آپ کی ہائیڈریشن کے لیے زبردست ہے. میکٹن ہے, اس کے ساتھ اینٹی انفلیمیٹری. یہ بھی رات کو لگانا ہے؟ جی, میں یہ ایوری ڈے, یا جب مجھے لگے میں بہت, میری اسکن بہت ڈرائی ہے, تو میں یہ رات کو لگاتی ہوں, دن کو بھی لگا لیتی ہوں. یہ جو میکٹنس ہوتے ہیں, جو موئسچرائزرز ہوتے ہیں, یہ آپ کبھی بھی لگا سکتے ہو, ان کی کوئی روٹین نہیں ہے. کیونکہ میں بہت ڈرائی ہوں, تو میں ہر 2-3 گھنٹے بعد ویسے بھی لگا لیتی ہوں. اس کے بعد یہ اینٹی انفلیمیٹوری ہے, اینٹی بیکٹیریل ہے, تو یہ اچھی چیز ہے. لیکن اگر آپ کو پسند نہیں آئے گا اس کا لیسی پن, حسن کے لیے تو کچھ بھی کر لیں گے. صحیح ہے, ہم تھوک بھی لگا لیں. اور پتہ ہے, رات کو سونے سے پہلے ایک اور چیز کرتی ہوں. رات کو میں جب سارا موئسچرائزر وغیرہ لگا لیا نا, تو میں کبھی کبھی کیسٹر آئل کی ایک لیئر, جہاں پہ مجھے لگے بہت اسکن ہے, پورے فیس پہ نہیں, کیونکہ سپوزڈلی کیسٹر آئل کبھی کبھی فیٹ لاس کرتا ہے, تو اس کی وجہ سے میں کہیں کہیں فیس پہ جہاں مجھے لگے بہت ڈرائی ہے, کبھی وہ لگاتی ہوں, یا کبھی میرا دل کرے تو جو ویسلین پیٹرولیم جیلی ہوتی ہے وہ پورے فیس پہ لگا کے میں آرام سے سو جاتی ہوں. وہ جو آپ کا ٹرانس ایپیڈرمل واٹر لاس ہو رہا ہے نا رات کو سوتے ہوئے, اس کو روکتا ہے, پریزرو کر لیتا ہے. تو صبح جب آپ اٹھتے ہو تو وہ ایک ایکلوسیو ہے, تو آپ کا جو اسکن بڑی ہائیڈریٹڈ اینڈ پلمپ ہوتی ہے. چلیں, یہ تو ہمیں اسکن کیئر کا آپ نے بتا دیا سارا, اور آپ نے اپنی پرسنل ہمیں بتائی ہے. اور مجھے صرف یہ بتائیں کہ میں پروڈکٹ کا نام لے رہی ہوں جی, پاکستان میں یہ آرڈنری اویلیبل ہے ابھی ان چیزوں میں, سو ویسٹ میں اس کی کیا رپورٹ ہے؟ زبردست ہے, اس افورڈیبل اس لیے. ایگزیکٹلی. اور اگر یہ جینوئن ہے, کیونکہ وہاں پہ چیزیں جینوئن ہوتی ہیں, تو یہ اٹ ورکس ونڈرس. میرا جو کاپر پیپٹائڈس ہیں وہ آرڈینری کے ہوتے ہیں, ان کا ایک بفے ہے جو کہ ملٹی سیرم میں آتا ہے, اور اس کے اندر ہر قسم کے پیپٹائڈس پریزنٹ ہیں. اٹس ویری افورڈیبل, ایزیلی اویلیبل. اب
شرط یہ ہے کہ اصلی ہو. اگر وہ اصلی ہے اٹ وڈ ورک. اور اس کے اندر ایک ملٹی پیپٹائڈس جو میں نے آپ کو بتایا, کیونکہ اس ہر پیپٹائڈس جو ہوتے ہیں نا بڑی زبردست چیز ہوتی ہے, اس کے ڈفرنٹ ٹائپس ہوتے ہیں, انہوں نے ساری ٹائپس ایک ہی میں ڈال دی ہیں. تو کاپر پیپٹائڈ بھی ڈال دیا اس کے اندر, تو اٹ ورکس ونڈرس. اور وائٹامن سی کے سیرم آتے ہیں اس کے اندر, اور اس کے اندر ہر قسم کا سیرم ہے. آپ کو ریٹنول بھی آتا ہے اس کے اندر. آپ اگر جینون ہے تو ضرور استعمال. اور ویسے which company یا which brand do you really trust؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میرا اسکن کیئر کبھی بھی مہنگا نہیں ہوتا. یو نو وائی, کہ جو چیز آپ کی مہنگی ہوتی ہے نا وہ آپ 2-4 دفعہ استعمال کر سکتے ہیں, لیکن اس کے بعد ٹو کنٹینیو دیٹ آپ کے لیے ڈیفیکلٹی ہو جائے گی. تو میں نے اتنی چیزیں استعمال کرنی ہوتی ہیں بیکاز آئی ایم ویری ہائی آن موئسچرائزرس. میں موئسچرائزر اپنے بدلتی رہتی ہوں. میں نے کبھی اسکن فکس کا استعمال کیا, تو کبھی میں نے سروے کے, وہ پیلسٹین کی وجہ سے ذرا میں نے ہاتھ روکا ہوا ہے, بچے کہتے ہیں کہ آپ اس کو کنڈون نہیں کر سکتے. اب میں استعمال بایو سینس کے کاپر پیپٹائڈس, آرڈینری کے سیرمز, یعنی کہ یہ جو آپ کو ڈرگ اسٹور پہ مل جاتی ہے. اوہ ایکسلنٹ. یہ استعمال کریں. پرابلم یہ ہے کہ لوگ کنسسٹنٹ نہیں ہوتے. آپ 2 ہفتے استعمال کرتے ہیں, پھر کہتے ہیں رزلٹ نہیں آیا, آپ چھوڑ دیتے ہیں. اسکن کیئر جو ہے وہ ریلیجیسلی ایوری ڈے, اور آپ کو رزلٹ تو 6 مہینے کے بعد جا کے آتا ہے. اینڈ یو نیڈ پیشنس فار دیٹ. کچھ تو 3 مہینے میں رزلٹ آ جائے گا, لیکن میں ہمیشہ کہتی ہوں 6 مہینے انتظار کرو اور سال تک استعمال کرتے رہو, یو ول سی دا ڈفرینس. پھر اس کو آپ نے کنٹینیو کرنا, آپ اس کو روک نہیں سکتے کیونکہ ایجنگ ہو رہی ہے. ایجنگ کو نہیں روک سکتے تو اسکن کیئر کو کیوں روکیں گے؟ اور اسکن کیئر کرتے رہیں گے تو آپ کے جو چکر لگ رہے ہیں نا اسپاس کے, اور جا کے جو آپ پروسیجرز کرا رہے ہیں اس میں کمی آ جائے گی, تو پیسے آپ کے وہاں بچ جائیں گے. اسکن کیئر پہ پیسے لگائیں. اب سب سے امپورٹنٹ بات, جو عورت کو بڑھاپے میں جس کا سب سے بڑا ڈپریشن ہوتا ہے, دیٹ از ہیئر لاس. جی. اور میں انتظار کر رہی تھی کہ میری آپ سے ملاقات ہو, اور میں یہ آن اسکرین کہوں کہ جب لاسٹ ملاقات پہ آپ نے مجھے کہا تھا, میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ میرے بال بہت گر رہے ہیں, آپ نے مجھے کہا تھا کہ مینوپاز ہو گیا. میں نے کہا جی ہو گیا. تو آپ نے مجھے کہا تھا کہ مینوکسیڈل شروع کر دوں. اور خدا کی قسم مجھے 6 مہینے ہو گئے آلموسٹ. ہماری جنوری میں ملاقات ہوئی تھی, اور میرے بال گرنا بھی بند ہو گئے. اور اگر آپ کو لگ رہا ہو تو میرے چھوٹے چھوٹے یہاں پہ بہت بال اگا ہیں, نیو گروتھ ہے اس طرح. اور یہ میرا جو ماتھا ریسیٹ کر رہا تھا یہ ٹھیک ہو گیا. جی. لیکن یس اٹس اے لائف ٹائم کمٹمنٹ, اٹس ناٹ ایزی, لیکن میں نے یہ رشتہ بنا لیا, اینڈ آئی وانٹیڈ ٹو تھینک یو فار دیٹ. It's you جنہوں نے مجھے سنسیریٹی سے مشورہ دیا تھا, and I'm really happy. Thank you جی, you are welcome. میں ابھی بھی سب کو کہتی ہوں, جو بال گرنا, بال جھڑ ہوتا ہے نا, وہ بہت کامن ہے. اور خاص طور پہ میں ینگ لڑکیاں دیکھتی ہوں, ان کو تو اور ہی ڈپریشن, because stress and everything. اور مینوپاز میں تو پھر ڈیفینیٹلی ہونا ہی ہوتا ہے. لیکن سب سے پہلے آپ یہ دیکھ لیں کہ نیوٹریشنل ڈیفیشنسی تو نہیں ہے. ہمارا جو کھانا پینا ہے, ہمارا جو اسٹرگل ہے, سب سے پہلے تو وہاں سے اسٹارٹ ہو جاتا ہے. زنک, سیلینیم, میگنیزیم, کیلشیم, وائٹامن D3, بایوٹین, بی کمپلیکس, یہ ساری چیز چاہیے آپ کو بالوں کی گروتھ کے لیے. تو یہ تو آپ سپلیمنٹ فارم میں لے رہے ہیں, یہ سارے یہ آپ اتنا کھا نہیں سکتے, آپ نے سپلیمنٹ ہی لینا ہے. آپ کو B12, یہ سارے بی کمپلیکس سب چاہیے آپ کو بالوں کی. میں سب لے رہی ہوں. جی. اس کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے کہ مینوکسیڈل, میں اس لیے کہتی ہوں کہ آپ نے جس طرح لوگ کہتے ہیں ڈیفیکلٹ ہے, جی کیسے ڈیفیکلٹ ہے, آپ نے رات کو ٹوتھ برش نہیں کرنا, اپنے برش ٹیتھ کریں گے, آپ نے اسکن کیئر نہیں کرنا. تو اسکن کیئر سے پہلے جو ہے آپ, وہ ایک فارم بھی ہوتا ہے اور سولوشن بھی ہوتا ہے. آپ نے بالوں میں یوں مانگ نکال میں تو وہ اسپرے کرتی ہوں, ابھی بھی لہوا ہوا ہے میرا, کیا ہے کچھ بھی نہیں, اور وہ لگا کے آپ نے سو جانا ہے. یو ڈونٹ ایون ہیو ٹو واش اٹ, آپ نے کون سا جا کے شیمپو کرنا ہے اس کے بعد. اور پتہ ہے سب سے امپورٹنٹ بات یہ کہ میں لوگوں کو کہتی ہوں کہ 5% مینوکسیڈل جو آدمی یوز کرتے ہیں, میں بھی, آپ نے مجھے یہی کہا تھا, آپ نے عورتوں والا نہیں استعمال کرنا, اٹس ناٹ گونا ورک دیٹ ویل. وہ ایسے ہی عورتوں کا ایک بنایا ہوا جی 2.5%, بندوں کا 5%. تو اگر آپ اپنی فیملی کمپلیٹ کر چکے ہو اینڈ یو آر ناٹ مینوپازل, اگر آپ نے 40 کے ہو گئے اور آپ کو لگتا ہے بچے نہیں پیدا کرنے, اب میں کمپلیٹ کر چکی ہوں, تو مینوکسیڈل تبھی شروع کر دو. اور I wish I had met you earlier. اور شروع میں جب آپ کے بال گر رہے ہیں نا, آپ نے تب شروع کرنا ہے. بہت زیادہ گر گئے تو مسئلہ ہو جائے گا, کیونکہ وہ بالکل نئی گروتھ لے کر نہیں آئے گا, وہ روکے گا, وہ اور میں بھی کچھ نئے بال آ جائیں, جو تھوڑے تھوڑے چھوٹے چھوٹے بال آپ کے یہاں پہ بہت آنا شروع ہو جاتے ہیں, which is a good thing. لیکن آپ کی گروتھ سائیکل جو ہے
ہے نا وہ اس کو ایکٹیو فیس جو آپ کے گر رہے ہیں, جو شیڈنگ ہو رہی ہے, وہ سارے روک دے گا. تو عورتوں کو, بندوں کو, سب کو مینوکسیڈل استعمال کرنا چاہیے. Alright. اس کے ساتھ اگر آپ کے اسپائرونولیکٹرون جو ہم نے بات کی تھی نا, اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں بال بہت زیادہ گر رہے ہیں, نیوٹریشنل ڈیفیشنسی بھی نہیں ہے, بلڈ ورک بھی کرا لیا ہے, سپلیمنٹس بھی لے لیے ہیں, اسپائرونولیکٹرون آلسو ہیلپس. اٹس اے ٹیبلٹ. اوکے. لیکن یہ بندے نہیں لے سکتے کیونکہ یہ میل ہارمونس کے اگینسٹ کام کر رہا ہے, یعنی کہ یہ ٹیسٹوسٹیرون بلاکر ہے. ہاں, تو اس کی وجہ سے اسپائرونولیکٹرون بندے نہیں لے سکتے. تیسری چیز ہوتی ہے فینسٹرائڈ. اوکے. یہ عورتیں اور بندے دونوں لے سکتے ہیں, لیکن یہ پاکستان میں اویلیبل ہے؟ یہ ہر جگہ پریزنٹ ہے, آپ کی ہیئر کلینکس میں پریزنٹ ہے, ہر جگہ پریزنٹ ہے. لیکن چونکہ ایک دفعہ کچھ اسٹڈیز اس کے پیچھے آ گئیں کہ یہ کینسر کر دیتا ہے, ایسا کوئی نہیں ہے. نئی اسٹڈیز نے دکھایا ہے کہ اگر آپ اس کو صحیح طریقے سے استعمال کرتے ہو اور انڈر دا سپرویژن آف ڈاکٹر کرتے ہو, یہ وہ چیزیں اسپائرونولیکٹرون, فینسٹرائڈ, لیکن مینوکسیڈل پلز بھی ہوتی ہیں. اوکے. اور وہ بلڈ پریشر کے لیے دی جاتی تھیں, لیکن پھر انہوں نے دیکھا جی اس سے تو بال کی گروتھ زیادہ ہو جاتی ہے, تو وہ بالوں کی گروتھ کے لیے دی جاتی ہے. اٹ ورکس, اٹ ریئلی ورکس. لیکن کچھ لوگوں کو بلڈ پریشر لو ہو جاتا ہے اینڈ دے ڈونٹ وانٹ ٹو ٹیک دا پل, کہ ان کے جو ہے بال ہرسوٹزم جیسے ہوتا ہے اور جگہوں پہ بھی آنا شروع ہو جاتے ہیں, سو دے ڈونٹ وانٹ اٹ. تو آپ نے مینوکسیڈل پلز بھی لے سکتے ہیں, آپ مینوکسیڈل اسپرے بھی لگا سکتے ہیں. دوسری چیز, اگر آپ کے اسپائرونولیکٹرون ہوتی ہے 25 ملی گرام سے لے کے 100 ملی گرام تک عورتیں لیتی ہیں فار ہیئر گروتھ. اچھا. بندے نہیں لے سکتے کیونکہ یہ میل ہارمونس کے اگینسٹ جا رہا ہوتا ہے, ٹیسٹوسٹیرون بلاکر ہوتا ہے, تو اس کی وجہ سے آپ اسپائرونولیکٹرون لے سکتے ہیں. اگر آپ اسپائرونولیکٹرون پہ بھی نہیں خوش تو آپ فینسٹرائڈ لے سکتے ہو. فینسٹرائڈ جو ہوتا ہے وہ بھی جو اس طرح کے ہارمون ہوتا ہے جو بلاکر ہوتا ہے ان ہارمونس کو جو ٹیسٹوسٹرون کے لیول ہائی کر رہا ہوتا ہے, اس کی وجہ سے سیکشول ڈیزائر میں کمی ہو سکتی ہے. تو بہت زیادہ عورتیں اور بندے کہتے ہیں جی ہم نے نہیں لینا کیونکہ اس کا سائڈ افیکٹ جو ہے نا ڈیکریز لیبیڈو یا سیکشول ڈیزائر کم ہو رہی ہے. کچھ اسٹڈیز نے دکھایا تھا کہ اگر آپ بہت لمبے تک عرصے کے لیے لیتے ہیں تو کبھی کوئی کینسر بھی ہو سکتا ہے, لیکن ایسا نہیں ہوتا. یہ یوزلی آدمی لے رہے ہوتے ہیں پروسٹیٹ کی ہیلتھ کے لیے. تو عورتیں اور بندے انڈر دا سپرویژن آف ڈاکٹر لے سکتے ہیں فینسٹرائڈ. اور جو باہر بہت زیادہ ناموں سے آپ کو ہیئر وائٹامنس ملتے ہیں یا ہیئر سیرمس ملتے ہیں, ان کے اندر یہ چیزیں پریزنٹ ہوتی ہیں. اس کے ساتھ کبھی کبھی ڈاکٹرز آپ کو اسٹیرائڈز بھی دے سکتے ہیں اگر اٹس اے میجر کیس آف ہیئر لاس. میجر کیس آف ہیئر لاس. آپ لوگوں کے کریموں میں پاکستان میں تو اسٹیرائڈ بھرا پڑا ہے جو کہ اسکن کو تھن کر رہا ہے, اسکن کو نقصان دے رہا ہے. ہماری جوانی میں تو ہم عام لگا لیتے تھے نا. آپ کو پتہ ہے اسٹیرائڈ از اے ونڈرفل تھنگ, لیکن اٹ کین بی سو ڈینجرس. اگر یہ اوور دا کاؤنٹر آپ بلا ایسے لگانا شروع کر دیں وداؤٹ دا سپرویژن آف ڈاکٹر, تو یہ آپ کو تباہی کر دے گا, اسکن تھن کر دے گا. سو ایک اچھی چیز کو آپ برا بنا سکتے ہیں اگر آپ اس کو غلط استعمال کریں. اس کے ساتھ آپ نے فینسٹرائڈ کے بعد آپ کا بہت ہی کام خراب ہو رہا ہے, کچھ نہیں ہو رہا, آپ نے ہر چیز استعمال کر چھوڑی, تو آج کل تو پی آر ایف جس سے آپ فائبرن ہوتا ہے وہ, اور اس کے ساتھ واٹ اباؤٹ اسٹیم سیل ورکس ونڈرز. آپ کے اپنے ہی سیلس لے کے آپ کے سر پہ انجیکٹ کر دیتے ہیں, بلکہ جو تھریڈ آپ فیس پہ ڈال رہے تھے نا وہی والی فلاسفی آپ اوپر بھی کر سکتے ہیں بالوں پہ. کیونکہ آپ کے جو تھریڈ ہوتے ہیں وہ کولاجن جہاں جہاں آئے گا تو فائبروسس ہوگا, زخم ہوتا ہے, تو وہاں پہ نئے سیلز آ کے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں, تو وہ وہاں پہ بھی ڈل سکتے ہیں. اس طرح جس طرح آپ مائکرو نیڈلنگ کر رہے تھے, ڈرما رولر فیس پہ کر رہے تھے, وہ آپ سر پہ بھی کر سکتے ہو. لیکن اگر آپ کا جو استعمال کر رہے تھے ٹیکنیک صحیح نہیں تھی, یا اگر آپ نے رفلی کیا تو اس کا ڈیمیج بھی ہو سکتا ہے, انفیکشنز بھی ہو سکتے ہیں. اس لیے میں ان چیزوں سے کہتی ہوں کہ پرہیز کریں, صرف ڈاکٹر سے کام کروائیں. اینڈ میں آپ کا جو ہوتا ہے وہ ہیئر ٹرانسپلانٹ ہوتا ہے, وہ ورک. بٹ فار می آئی تھنک یہ مینوکسیڈل ہیز ڈن ونڈرز. میرا ایک کانفیڈینس واپس آیا. وہی بات ہے کہ اگر گرتے رہتے تو میں تو گنجی ہو جاتی, کم از کم رک گئے. پتہ ہے جب آپ یہ لائف ٹائم ہوتا ہے, اس لیے میں کہتی ہوں کہ پہلے اپنی فیملی کمپلیٹ کر لیں, کیونکہ جس دن آپ اس کو روکیں گے, آپ کا جو بال رکے ہوئے تھے, یہ نہیں کہ دوبارہ سے نئے گرنا شروع ہو گئے یا کوئی اس نے آپ کو ایسا کر دیا, لیکن جو روک کے بیٹھا ہوا تھا وہ گرنا ہو جائیں گے. اٹس اے لائف ٹائم کمٹمنٹ, اور اگر آپ اس سے کمٹ کر لیں, مینوپاز کے بعد تو کر ہی لیں, اور میرے خیال سے اگر فیملی کمپلیٹ ہو گئی ہے تو 40s میں ہی شروع کر دیں. تو تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحبہ, آج تو اتنی باتیں ہمیں پتہ چلی ہیں, اور I can never thank you enough for sharing all this information openly, and we need doctors like you جن کو پتہ بھی ہے اور جو یہ نالج پھیلانا بھی چاہتے ہیں. I will share your Insta account and your email address کہ
کبھی کوئی آپ سے کوئی مشورہ کرنا چاہے اور کوئی نالج لینا چاہے تو آپ پلیز اس کی ہیلپ بھی کر دیجیے گا. اور پلیز ان کے میں دونوں اکاؤنٹس اور یوٹیوب اکاؤنٹ بھی شیئر کر رہی ہوں, آپ ان کے ویڈیوز دیکھیں, میں دیکھتی ہوں ریگولرلی, آئی لرن سو مچ. اور آپ بھی دیکھیں, شی ٹاکس ان ڈیٹیل, سائنٹیفک, اور بہت اچھی طرح ایکسپلین کرتی ہیں. اور ہم سب کو اپنی ہیلتھ کے بارے میں اتنا ہی جیسے کہنا چاہیے اویئر ہونا چاہیے اپنی باڈیز کے بارے میں ٹو لیڈ اے بیٹر لائف. تو تھینک یو سو مچ ڈاکٹر شبانہ, اینڈ آئی ہوپ کہ نیکسٹ ٹائم آپ جب پاکستان آئیں گی وی ہیو ٹو ڈو اٹ اگین. ایبسلیوٹلی, تھینک یو سو مچ.